الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدث فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله تعالى عنه رواه البخاري في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه محرم الحرام شہادت عمر اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کی ہی پہلی تاریخ کو عظیم شخصیت خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والے فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات اور عدل اسلامی تاریخ کی اولو العزم اور ابکڑی شخصیت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سسر حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد رسالت کے انتہائی قریبی رفیق جن کی جان جن کی زبان پر اللہ نے حق کو نازل کیا قبول اسلام کے بعد اسلام اور پیغمبر اسلام کے شرعی بن گئے عموماً اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کے بشیر خاص بن گئے تادم حیات اسلام اور اہل اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا جن کو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگ کر دعا کر کے لیا تھا مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے ایک بہترین زندگی گزارنے کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کے غلبے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کے بعد آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی اللہ رب العزت نے ان کو بہت خوبصورت زندگی سے نوازا تھا
ان کی سیرت کو انتہائی اعلیٰ بنایا اور ان کو بہت بڑا مرتبہ، مقام، شان اور فضیلت عطا فرمائی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک، اللہ اسلام کو ان دو شخصیات کی وجہ سے عزت عطا فرما، ان دو لوگوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کی وجہ سے اسلام کو غلبہ اور اسلام کو عزت نصیب فرما۔ عامر بن حشام اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ دعا سنی گئی، آپ نے اللہ سے دعا کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگ کر لیا، اور جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم عزت کی زندگی اور غلبے والی زندگی گزارنے لگے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت، ان کی سیرت، ان کی شان، ان کا مقام اتنا بڑا تھا، اور دینداری اس قدر زیادہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے دین پر ہونے کی گواہی اپنی زبان نبوت سے دی، جس طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بینا انا نائم رأیت الناس عرضوا علی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا گیا اور انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیض اس کی چھاتی تک پہنچتی تھی تو کسی کی قمیض اس سے بھی کم تھی، حتیٰ کہ مجھے دکھایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا اور انہوں نے قمیض جو پہنی ہے اجترہو، حضرت عمر کی قمیض، حضرت عمر اس کو کھینچ رہے، اتنی لمبی قمیض ہے کہ پاؤں سے بھی نیچے۔ صحابہ فرماتے ہیں، فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اپنے اس خواب کی تعبیر اور تعبیر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا، میرے صحابہ اس خواب کی تعبیر الدین، دین ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو اتنا دین دیا ہے کہ سر سے پاؤں تک سارا دین تھا، یہ اتنے دین کے اندر ہیں کہ سر سے پاؤں تک سارے کے سارے دین کے اندر ہیں، دین پر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے انسانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو دی ہے، اور صحابہ کرام میں سے اللہ نے خلفائے راشدین کو سب سے مقام عطا، بڑا مقام عطا کیا، اور خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ مقام، سب سے زیادہ شان، مناقب اور فضیلت عطا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ میں سے اور خلفائے راشدین میں سے اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، کہ بیک وقت کئی مقام تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سسر ہونے کی بھی فضیلت اور سسر ہونے کا بھی مقام ان کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ نسبت، قوم قبیلے کی نسبت کا بھی ان کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اور حضرت
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہونے کی بھی ان کو فضیلت حاصل. یہاں دین کی گواہی دی ہے اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کے ایمان کی بھی گواہی دی. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، آپ سے میں ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں الا من نفسی، سوائے اپنی جان کے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر ابھی نہیں، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تجھے تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ایمان نہیں ہے. فقال له عمر، تو حضرت عمر اللہ کے محبوب پیغمبر کو فرمانے لگے فإنه الآن واللہ لأنت أحب إلی من نفسی. اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. میں آپ سے دنیا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں آپ، حتیٰ کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اب اے عمر اب ایمان مکمل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کی ایمان کی گواہی دی. اور ایک موقع پر تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی ان کی عدم موجودگی میں بھی دی تھی. جس طرح صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل راکب علی بقرۃ. ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی گائے کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا. التفت الیہ، کہ گائے نے اس بندے کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا لم اخلق لہذا، مجھے اللہ نے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تو میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہے. خلقت للحراثۃ، مجھے اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا. فرمایا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، میرے صحابہ گائے کے بولنے پر، کلام کرنے پر، گفتگو کرنے پر میں بھی ایمان لایا. میرے صحابہ اس بات پر حضرت ابو بکر بھی ایمان لائے، میرے صحابہ اس بات پر حضرت عمر فاروق بھی ایمان لائے. پھر فرمایا وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً، کہ ایک بھیڑیے نے، میرے صحابہ ایک دن ایک بکری کو پکڑ لیا. فَتَبِعَهُ الرَّاعِيُّ، اس کا پیچھا چرواہے نے کیا. فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ، جب بھیڑیے نے دیکھا نا کہ مجھ سے بکری کو، بھیڑ کو چھڑانے کے لیے چرواہا بھاگ رہا ہے، میرے پیچھے آ رہا ہے، تو اس بھیڑیے نے چرواہے کو کہا من لہا یوم السبت یوم لا راعی لہا غیری، اس دن ان کا کون والی وارث ہوگا جس دن میرے علاوہ ان کا کوئی چرواہا ہی نہیں ہوگا. اے میرے صحابہ آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، بھیڑیے کے بولنے پر، کلام کرنے پر، گفتگو کرنے پر، چرواہے کے ساتھ ہم کلام ہونے پر اے میرے صحابہ میں بھی ایمان لایا، اور میرا ابو بکر بھی ایمان لایا، اور میرا عمر بھی ایمان لایا. حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں وما ہما یومئذ فی القوم، جب مجلس کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام یہ گفتگو فرما رہے تھے نا، یہ واقعات اور خبر دے رہے تھے، واقعات بتا رہے تھے، اور آپ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی رضی اللہ عنہما کے ایمان کی گواہی دے رہے تھے. وما ہما یومئذ فی القوم، نہ ان لوگوں میں اس وقت ابو بکر ہی موجود تھے، نہ حضرت عمر فاروق ہی موجود رضی اللہ تعالیٰ.
گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی عدم موجودگی میں، حضرت عمر فاروق کی غیر موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور اپنے ساتھ ہم کو شمار کیا کہ اس بات پر، اس واقعے پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ایمان لاتا ہوں۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی ان کی غیر موجودگی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کی گواہی بھی دی، ایمان کی گواہی بھی دی، پھر علم کی گواہی دی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ بین انا نائم شربت یعنی لبنا، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دودھ پیا، دودھ پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، حتی انظر الی الریا، یہاں تک کہ میں تری کی طرف دیکھ رہا ہوں، یجری فی ظفری، اس دودھ کی تری جو ہے وہ جناب میرے ناخنوں کے اندر آ گئی ہے، ناخنوں میں چل رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی تعبیر خواب کی بتاتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر کی ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر علم، کہ وہ دودھ میں نے پیا، میں نے پھر دودھ پینے کے بعد حضرت ابو بکر کو دے دیا، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، انہوں نے دودھ پیا، پھر تعبیر کی کہ اس دودھ سے مراد اور اس کی تری سے مراد اور دیکھنے سے مراد علم ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے علم کی گواہی دی کہ دین والے بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، اور علم والے بھی تھے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی زبان کی گردش اور جنبش کی گواہیاں بھی دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سچے اور حق پر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول علیہ السلام دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ حق پر مبنی گفتگو فرماتے، آپ کے فیصلے پر حق ہوتے تھے۔ کتنے کی مواقع ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حضرت عمر بن خطاب سے مشورہ لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشورہ دیا، تو اس مشورے کے مطابق اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کو نازل فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کے اندر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے دل پر بھی حق کو نازل فرما دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی زبان پر بھی حق کو نازل فرما دیا۔ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر بھی حق کو رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق جو بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں، اور اللہ نے حضرت عمر فاروق کے دل کے اوپر بھی حق کو نازل فرمایا ہے، حق کو رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے حق ہونے کی بھی گواہی دی ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان اور دل پہ نازل کیا۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کی تعریف، یہ خلفائے راشدین کی فضیلتیں، یہ حضرت عمر فاروق کی شان، یہ ان کی سیرت اور مناقب اور ان کا مقام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، ہمیں حق بیان کرنے اور حق کی طرف راغب کرنے کے لیے درس دیتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ نے حق کو رکھا تھا، جن لوگوں کی زبانوں پر اللہ نے حق کو نازل فرمایا تھا، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری زندگی انہوں نے حق کو ہی نازل کیا ہے، حق کا ہی غلبہ رکھا ہے، وہ کبھی باطل کی طرف اور غلط کی طرف نہیں جا سکتے۔ وہ کبھی نہ حق کی طرف نہیں جا سکتے، وہ کبھی باطل کی طرف میلان نہیں کر سکتے، وہ کبھی کسی کا حق نہیں دبا سکتے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، وہ کبھی کسی کا حق نہیں کھا سکتے، نعوذ باللہ، کیونکہ جس دل کے اوپر اللہ نے حق کو رکھ دیا ہے، وہ دل کبھی حق سے مائل، حق سے دوسری طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ جس زبان پر اللہ نے حق کو نازل کر دیا ہے، وہ زبان کبھی حق کے علاوہ کوئی اور کلمات نہیں کہہ سکتی۔ یہ ساری روایات
یہ ساری احادیث جن کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کے علم کی گواہی بھی دی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کی گواہی بھی دی ہے، حضرت عمر بن خطاب کے ایمان کی گواہی بھی دی ہے، حضرت عمر بن خطاب کے حق گو ہونے کی گواہی بھی دی ہے، حق پر مبنی گفتگو کی بھی گواہی دی ہے۔ یہ ساری روایات احادیث مبارکہ ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم کسی فتنے باز کے فتنے کے اندر نہ آ جائیں، ہم صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں سے کہیں دور نہ کر دیں، ہم صحابہ کرام کے بارے میں کہیں اپنے دلوں کے اندر ناراضگی بغض نہ پیدا کر لیں، ہم کہیں کسی فتنے کے اندر آ کر، کسی مولوی کی تقریر کے اندر آ کر، یا کسی ذاکر کی گفتگو کے اندر آ کر، یا کسی یوٹیوبر چینل کے جناب امام کی گفتگو کے اندر آ کر اپنے دلوں کے اندر سے صحابہ کی محبت کو کم نہ کر۔ پھر میرے بھائیوں یہی پہ بس نہیں ہے، بلکہ صحیح اور بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، میرے صحابہ تم سے پہلی امتوں میں اللہ کے ایسے بندے تھے، اللہ کے ایسے مقرب اور نیک لوگ تھے جن کی طرف اللہ الہام کرتا تھا، جن کے دلوں میں اللہ الہام کرتا تھا، جن کے دلوں میں اللہ حق بات کو نازل کرتا تھا، جن کے دلوں کے اندر اللہ حق کو اتارتا تھا۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ، اگر میری امت میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے دل میں اللہ الہام حق کرتا ہے، جس کے دل کے اوپر اللہ حق کو نازل کرتا ہے، تو فَإِنَّهُ عُمَرُ، صاحب الہام میری امت میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ ان کے دل پر حق کو نازل کرتا ہے، اللہ ان پہ الہام کرتا ہے، حق کو الہام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں سوچئے سمجھئے تفکر کیجئے، تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے، جس کی زبان پر بھی حق نازل ہو، جس کے دل پر بھی حق نازل ہو، جس پر اللہ حق کو الہام کرے، جس کے علم کی گواہی بھی اللہ دے، جس کے دین کی گواہی بھی اللہ دے، اور جس کے ایمان کی گواہی بھی اللہ دے، پھر لوگ کہیں کہ اہل بیت کا نعوذ باللہ اس نے حق کھایا ہے، اس نے تو وراثت میں قبضہ کر لیا ہے، اس نے تو جناب خلافت میں حق مارا ہے، اس نے تو اہل بیت کے حق کی قسم کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں قرآن و سنت کا انکار، یہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کے ایمانوں کا انکار ہے، یہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں خلفائے راشدین کے ایمانوں کا انکار ہے، یہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، آپ کی تربیت کا، آپ کی شاگردی کا، کہ جن لوگوں کی تربیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی تھی ان کا انکار کیا جائے۔ یہ حقیقت میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمانوں کا ہی انکار نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دین کا انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بھی انکار ہے، ان کے ایمانوں کا بھی انکار ہے، اور حقیقت کے اندر صحابہ کے ایمان کا انکار اللہ کے انتخاب کا انکار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا انتخاب خود کیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان بھی لیا تھا، اور ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ بھی لیا تھا، اور جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، آج کوئی اٹھ کر ان کے ایمان پر شک کرتا ہے، آج کوئی اٹھ کر ان کے فیصلوں پر شک کرتا ہے، آج کوئی اٹھ کر ان کے دین پر شک کرتا ہے، یا ان کے ایمانوں پہ تان کیے جاتے ہیں، یا ان کے ایمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ حقیقت میں ان کے ایمان پر شکوک و شبہات اور انکار نہیں ہے۔ صحابہ کے ایمان کے اندر شکوک و شبہات رکھنے والا اور انکار کرنے والا حقیقت میں اپنے ایمان کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح پچھلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن کو اللہ الہام کرتا تھا، اگر اس امت میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
پھر دینی امور میں سختی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور میری ساری امت میں اللہ کے حکم کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ دینی امور کے اندر انتہائی سخت، دین کے غلبے کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے پوری امت میں سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر میرے بھائیوں صرف دنیا پہ ہی بس نہیں تھے کہ دین اور ایمان اور علم کی گواہی دے دی، حق کی گواہی دے دی، اور اس کامیابی کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہی ہے، اور نہیں میرے بھائیوں دنیا کے ساتھ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ھذان سیدا کہول اہل الجنہ، کہ میری امت کے قیامت کے دن جنتی بزرگوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بھی، جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کے بھی، جتنے بزرگ ہوں گے، جتنے بوڑھے لوگ جنت میں ہوں گے، جنت میں تو سارے جوان ہوں گے نا، معنی یہ ہے کہ بزرگی کی حالت میں دنیا میں جتنے لوگ فوت ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، اللہ اور سب بزرگوں کی سرداری حضرت ابو بکر اور حضرت عمر علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرے۔ جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس طرح آپ نے فرمایا تھا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ دنیا کی ہی سرداری اللہ نے عطا نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اور جنت کی سرداریاں بھی عطا کی ہیں۔ اللہ نے جنت کے سردار بھی بنا دیا ہے، صرف جنتی ہی نہیں بنایا بلکہ جنتی ہونے کے ساتھ اللہ نے جنتیوں کی سرداریاں بھی عطا فرما دی۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کی شان اس قدر بیان کی، حضرت عمر کا مقام اس قدر بیان فرمایا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اے میرے صحابہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنے والا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو لکان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد نبی بن کر۔ لیکن آپ تو خاتم النبیین ہیں نا، آپ تو ختم نبوت والے ہیں، آپ نبیوں اور رسولوں پر ختم نبوت کی مہر لگانے والے ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں، نبی ہونے کے لحاظ سے بھی آخر پر ہیں، رسول ہونے کے لحاظ سے بھی آپ آخر پر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی حقیقی نبی آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اللہ نے نبوت کا اختتام کر دیا، لیکن شان، مقام، فضیلت، درجات کی بلندی، مناقب کی بلندی، عظمت کی بلندی اس قدر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ۔ آج نعوذ باللہ ان کے ایمانوں پر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ آج جناب چینلوں کے اوپر بیٹھ کر، آج ٹی وی چینل اور یوٹیوب کے چینلوں کے اوپر بیٹھ کر خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، علل اعلان ان پہ تبرے کیے جاتے ہیں، ان کے ایمان کی نفی کی جاتی ہے، ان کے دین پر طعن کیا جاتا ہے، اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھسلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی کہیں
اور کبھی حضرت ابوبکر کے ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو کہیں حضرت عثمان کے اور حضرت عمر بن خطاب کے ایمان کی باتیں کی جاتی ہیں، اور کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور شان اور ان کی ذات پر اور ان کے مقام کی اور ان کے مقام کو کی تنقید کی جاتی ہے، کمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور لوگوں کے ذہن بنائے جاتے ہیں، لوگوں کی برین واش کی جاتی ہے، لوگوں کے جناب مائنڈ ایسا بنایا جاتا ہے کہ نوجوان نسل صحابہ کی محبت کو اپنے دلوں میں کم کر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے، حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی کی یاد تک، حضرت امیر معاویہ تک، اور حضرت امیر معاویہ کے بعد جتنے بھی صحابی ہیں، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنتی ہونے کا وعدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے اور صحابہ کے بارے میں اور صحابہ کی شان کے بارے میں اور صحابہ کے مقام کے بارے میں، اگر انسان کسی قسم کے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، تو وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ رب العزت کے نازل کرتا دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، آپ نے فرمایا ابھی جو بندہ آ رہا ہے نا یہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا، فقال ابو بکر کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، پھر آپ نے فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، میرے صحابہ ابھی جو بندہ تمہارے پاس آئے گا نا وہ بھی جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے۔ کیا معنی سمجھ آتا ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کی تکمیل ہونی چاہیے، جن کا مکمل ہونا چاہیے، کامیابی اور نجات کے لیے جس کی ضرورت ہے، اور اللہ نے جن کی شان مقام اور مرتبہ رکھا ہے، وہ ساری کی ساری چیزوں کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان نبوت سے وہ لوگوں کو دی ہے۔ اور صرف وہ زبان عام زبان نہیں، بلکہ جس زبان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے زبان کو حرکت نہیں دیتے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے بولتے۔ پہلے دین کی گواہی دی، پھر ایمان کی گواہی دی، پھر علم کی گواہی دی، پھر ایمان کی گواہی دی، پھر ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی، پھر جنتیوں کے سردار ہونے کی گواہی دی، پھر جنت کی بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن 10 صحابہ کو اپنے جناب زندگی کے اندر اپنی پاکیزہ زبان سے عطا کی دی تھی نا، ان صحابہ میں پہلے نمبر پر فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، میرے صحابہ ابو بکر جنتی ہے۔ پھر فرمایا تھا عمر فی الجنہ، میرے صحابہ عمر بھی جنتی ہے۔ پھر فرمایا عثمان فی الجنہ، میرے صحابہ عثمان بھی جنتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا علی فی الجنہ، میرے صحابہ حضرت علی بھی جنتی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مدینے کے باغات میں سے میں ایک باغ میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا، آپ کے ساتھ موجود رہا کہ کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس کی چار دیواری میں سے جب میں باہر جانے لگا نا تو آپ نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ابو موسیٰ دروازہ بھی کھول دے اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دے۔ ففتحت لہ، میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو آنے والے حضرت ابو بکر تھے۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں جب کھولنے لگا تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ بھی کھول دے اور جنت کی بشارت بھی دے دے۔ میں نے دروازہ کھولا تو آنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں ہے آپ اس باغ کے جناب وہ کنواں ہوتا ہے نا، کنویں کی مٹیر پر بیٹھ گئے، کنویں کی چار دیواری اور پردے کے اوپر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی ٹانگوں کو نیچے پانی کی طرف لٹکا لیا
تو میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کروں گا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا، جنت کی بشارت دی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کنویں کی مڈیر چار دیواری پردے پر دیوار پر بیٹھ کے اور ٹانگوں کو نیچے لٹکا لیا۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ بھی کھول دے اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دی۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی تشریف لائے اور کنویں کی مڈیر پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گئے اور ٹانگوں کو نیچے لٹکا لیا۔ یہ ایسے دو صحابہ تھے جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ رکھا، تنہائیوں میں بھی ساتھ تھے، یہ جناب اپنے سفروں میں بھی ساتھ تھے، یہ حضروں میں بھی ساتھ تھے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مکے میں بھی ساتھ تھے، مدینے میں بھی ساتھ تھے، حتیٰ کہ زندگی میں بھی ساتھ تھے۔ پھر جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گیا، اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ عالم برزخ پہ بھی نصیب فرمایا، حتیٰ کہ حجرے کے اندر قبر مبارک بھی ساتھ بنا دی۔ کیا معنی ہوا؟ دنیا میں ہی ساتھ نہیں، عالم برزخ میں بھی ساتھ، حتیٰ کہ اللہ نے جنت میں بھی ان کو ساتھ عطا کر۔ جس طرح حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کے اندر روایت ہے، فرمایا ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، جو بھی نبی ہوتا ہے اللہ اس کو دو وزیر آسمانوں میں عطا کرتا ہے، دو وزیر اللہ اس کو زمین میں عطا کرتا ہے۔ فاما وزیرایا من اہل السماء، میرے صحابہ اللہ نے جو مجھے دو وزیر آسمان میں دیے ہیں وہ جناب جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اللہ نے جو دو وزیر مجھے زمین والوں میں سے عطا کیے ہیں، فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ پوری روئے زمین پر سارے مومنین میں سے، سارے مسلمین میں سے، سارے ایمان لانے والوں میں سے صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین، پھر خلفائے راشدین میں سے اللہ رب العزت نے ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجھے فضیلت عطا کی کہ پوری روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بنا، اور سارے فرشتوں میں سے جبریل اور میکائیل کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا وزیر بنا دیا۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، رأیت فی الجنہ، میں نے جنت میں کثرا من ذہب، سونے کا ایک محل دیکھا، سونے کا محل دیکھا۔ فقلت، جبریل سے پوچھا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میں نے جب کوشش کی نا عمر، میں اندر جانے لگا کہ دیکھوں تیرا محل سونے کا اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ فذکرت غیرتہ، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی ہے، تو تو بڑا حیا والا ہے، تو تو بڑا غیرت والا ہے، کہیں تم اپنے گھر میں کسی کے داخلے سے ناراض نہ ہو جائے کہ تیری اجازت کے بغیر تیرے گھر میں کوئی داخل ہو گیا۔ فذکرت غیرتہ، عمر مجھے جب تیری غیرت یاد آئی نا، فواللہ تو مدبرا، میں پیچھے مڑ کر میں پیچھے پھر گیا، میں ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا، میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ فبکا عمر، حضرت عمر سنتے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے بھی جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں علیہ کا غار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا عمر اب آپ پہ بھی غیرت کھائے گا؟ علیہ کا غار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا عمر آپ پہ غیرت کھائے گا کہ آپ عمر کا جنت میں محل دیکھنے کی بجائے واپس آ گئے، عمر کی غیرت کو یاد کر۔ اللہ کے رسول آپ پر تو عمر غیرت نہیں نہ کھا سکتے۔ اتنی بہترین شخصیات، اتنے بہترین لوگ، اتنی کامل اور مکرم شخصیات اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور حق کیسے نازل فرمایا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں وافقت ربی ثلاثاً، تین موقع ایسے تھے جب میری اپنے رب کے ساتھ موافقت ہوئی، جو میں مشورہ دیتا تھا اللہ وہ قرآن بنا کر نازل فرما دیتا تھا، اللہ میرے مشورے کو پسند فرماتا تھا۔ پہلا موقع تو وہ تھا کہ جب میں نے کہا اللہ کے رسول لَاتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بیت اللہ کے اندر ہم مقام ابراہیم کو نماز
نماز کی جگہ بنا لیں. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنا. دوسرا موقع جب میں نے پردے کے بارے میں مشورہ دیا کہ آپ کی بیویوں کے پاس لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، آپ ان کو پردے کا حکم دے دیجیے. اللہ نے قرآن میں پردے کا حکم نازل فرما دیا. بدر کے قیدیوں کے بارے میں نے مشورہ دیا، اللہ نے وہ بھی قرآن بنا کر نازل فرما دیا. اور آپ کی بیویوں کے بارے میں جب میں نے طلاق کا پابند کرا کہ کہیں اللہ آپ کو آپ کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو طلاق نہ دلوا دے، اللہ حکم نہ دے دے اپنے نبی کو کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، اس لیے آپ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی فرما برداری کیا کرو. تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا سارقہ ان طلقکن، قریب ہے کہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے دے کہ وہ تمہیں طلاق دے. اور الفاظ اور معنی کے لحاظ سے قرآن میں 9 مقام ایسے ہیں، 9 مقام جن کا مشورہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت عمر نے دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے وہ 9 مقامات آسمان کی بلندی سے قرآن میں نازل فرمایا. یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے حضرت عمر کے دل پر بھی حق کو نازل فرمایا ہے، اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر بھی حق کو نازل فرمایا تھا. اور پھر خلافتیں بھی ایسی تھی، پھر سیرتیں بھی ایسی تھی، پھر مقام بھی ایسے تھے، پھر مرتبے بھی ایسے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنے. مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں سامنے آئیں، پوچھنے لگی چچا اب آپ امیر المومنین بنے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں. ہاں مجھے ہی یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، ہاں مجھے ہی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے. فرمایا پھر آپ ہمارے گھر میں آئیں گے؟ کہا کیوں، آپ کے گھر میں کیوں آنا ہے؟ فرمایا ہم یتیم بچیاں ہیں، ہماری والدہ بوڑھی ہے، ہمارے باپ فوت ہو چکے ہیں، آپ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، وہ روز ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، ہماری خدمت کیا کرتے تھے، اور ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمیں دیا کرتے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور فرمانے لگے ابو بکر تو کیسا مشکل راستہ چھوڑ کر ہمارے لیے چلا گیا ہے، میں اس راستے پر کیسے چلوں گا، عمر تیری سیرت پر کیسے چلوں گا. پھر دوسری سیرت کی کتاب میں ایک واقعہ یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے، خلافت ہے، کہ دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، وہ جناب آنکھوں سے بھی نبینی ہے، دیکھتے ہیں کہ روز اس کے گھر کی کوئی صفائی بھی کر جاتا ہے، اس کے جناب جھاڑو بھی گھر میں دے کر جاتا ہے، اس کے گھڑے میں پانی بھی ڈال کر دے جاتا ہے، اس کے جناب کھانے کا بندوبست کر کے کھانا رکھ کے بھی چلا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق جب بھی پہنچتے ہیں دیکھا ہے یہ بوڑھی نبیلی عورت ہے، گھر کی صفائی بھی ہوئی پڑی ہے، اس کے لیے کھانا بھی رکھا ہوا پڑا ہے، جھاڑو بھی دیا ہوا ہے، اور اس کے گھڑے میں پانی بھی بھرا ہوا ہے. روز دیکھتے ہیں لیکن وہ جناب پا نہیں سکے، پہنچ نہیں سکے، وہ جناب ادراک نہیں کر سکے کہ کون سی شخصیت ہے. ایک دن بڑی جلدی چلے گئے اور اس کے دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھتا ہوں آج کون آتا ہے. دیکھا رات کی تنہائی اندھیرے میں یا صبح کے وقت اندھیرے میں ابھی فجر سے پہلے ایک شخص آتا ہے، وہ جھاڑو دیتا ہے، گھر کے کمروں کو صاف کرتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، کھانا تیار کر کے ایک جگہ پہ رکھ جاتا ہے. اس بوڑھی عورت نبینی عورت کے گھر کے جناب گھڑے میں پانی بھر کے چلا جاتا ہے. جب جانے لگے نا تو حضرت عمر بن خطاب نے اس بندے کے اس شخص کے بازو کو پکڑ لیا، اس کے چہرے کو ننگا کیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ تھی وہ خلافت راشدہ، اللہ کی قسم، جنہوں نے ایک ایک موقع پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوششیں کی ہیں، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، دین پر عمل کرتے رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب ایسے نہیں کہا کرتے تھے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور کہتے تھے دریا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاس سے مر گیا تو اس سے پوچھا جائے گا. ایک دفعہ شام سے آ رہے تھے نا، ملک شام سے، وہ دریا کراس کیا اور ایک بیابان جگہ کے اندر ایک جھونپڑی کو دیکھا، یہ جھونپڑی کیسے ہیں. حضرت عمر بن خطاب جھونپڑی میں داخل ہو گیا، وہ بوڑھی سی عورت بیٹھی ہے. فرمایا تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ کہا کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بوڑھی عورت معذور، اس جھونپڑی کے اندر رہتی ہوں. کہا عمر تیری خدمت نہیں کرتا؟ کہا عمر کہاں
कहाँ मदीने में रहता है, मैं कहाँ पे रहती हूँ, उमर को क्या पता मेरी खिदमत का, उमर को क्या पता। या उसने बद्दुआ दी, सख्त अल्फाज कहे कि उमर तो जनाब खलीफा है, उसने मेरी खिदमत कहाँ करनी है। हजरत उमर फारूक रोने लग गए और उस बूढ़ी औरत को कहते हैं, अम्मा जी हो सकता है उमर को तेरी झोंपड़ी का ही ना पता, इसलिए वो तेरी खिदमत ना कर सके, वरना हजरत उमर तो अपने कंधों पे, अपने गुलाम होने के बावजूद, गुलाम के साथ होने के बावजूद भी अपने कंधों पर आटा, राशन, खजूर और गंदम की बोरी को उठाकर यतीम बच्चों की परवरिश के लिए छोड़कर आते थे। रात को मदीने के बाजारों में चक्कर लगाया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो उमर की राया में कोई रात को भूखा सोच। ये वो शख्सियत थी जो दीन में भी कामिल थी, अपने फराइज में भी कामिल थी, जो जनाब अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिन्होंने जिंदगी गुजार दी, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिन्होंने जिंदगी गुजार दी। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने, खलीफा बने और खिलाफत भी ऐसी की कि उमर के बाद कोई दूसरा उमर पैदा ना हो सका। वो उमर ऐसा था कि ऐसा उमर दुनिया ने, आसमान फलक ने किसी को ना देखा, जो दीन में भी कामिल थे, दुनिया में भी कामिल थे, हुकूक में भी कामिल थे, हुकूक में भी कामिल थे, फराइज में भी कामिल थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन खुलाफाए राशिदीन की सीरत को अपनाने की, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।